نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص شہرت کے لیے نیک عمل کرے اللہ اسے مشہور کر دے گا۔ یعنی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اچھے اچھے کام کر رہا ہے لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، تاکہ لوگ اس کی تعریفیں کریں، لوگ کہیں فلاں شخص بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے، لوگوں میں عزت کمائیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں مشہور کر دے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس لیے عمل کرے تاکہ وہ لوگوں کو دکھائیں، لوگوں میں ہائی لائٹ ہو، تو اللہ تعالیٰ لوگوں میں اسے ہائی لائٹ کر دے گا، لوگوں میں مشہور ہوگا، تمام لوگ اسے اچھے نام سے جانیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ کیا چاہتا تھا کہ میں اچھا کام کروں، اللہ کی عبادت کروں، پھر میں مشہور ہوں اور لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ ہوں، لوگ میری تعریف کریں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں ہی اس کے عبادت کا بدلہ عطا فرما دے گا، کیونکہ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر ہی نہیں رہا تھا، وہ تو لوگوں کے لیے عبادت کر رہا تھا ایک طرح سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے مشہور کر دے گا، ہائی لائٹ کر دے گا، قیامت کے دن اس شخص کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کوئی جنت نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السہر۔ بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جنہیں روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ روزہ رکھتے ہیں تو انہیں کچھ اجر نہیں ملتا، صرف پیاس لگتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریفیں کریں، لوگ کہیں کہ فلاں شخص تو بہت روزے دار ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت نیک بندہ ہے، اور لوگوں میں مشہور ہو، تو ایسے شخص کو پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا، یعنی اسے نیکی تو حاصل ہوگی ہی نہیں، صرف پیاس حاصل ہوگی، اور نیکی اور جنت کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح وہ شخص جو رات کو قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے مقصد سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے تھکاوٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا، یعنی اسے کوئی نیکی حاصل نہیں ہوگی، صرف تھکاوٹ حاصل ہوگی، اپنے آپ کو رات کو کھڑا رکھے گا رات بھر، اور تھکنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، کیا ہم وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں نہ کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ جائزہ لینا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہم لوگ ہمیشہ اپنے دل کا جائزہ لیتے رہا کریں، کیونکہ شیطان دل میں ریاکاری کا عقیدہ ڈال دیتا ہے، اور انسان ریاکار ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک زبردست مثال پیش کی ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے گھر سے ایک تھیلے میں کنکر بھر کر، اپنے جھولے میں کنکر بھر کر مارکیٹ نکلے کچھ سامان خریدنے کے لیے۔ لوگ جب دیکھ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں بھائی کتنا پیسے والا ہے، کتنا امیر شخص ہے، اپنے جھولے میں، اپنے بیگ میں کتنا پیسہ لیے جا رہا ہے، لیکن اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ پتھر اور کنکر بھرا ہوا ہے۔ جب وہ شخص دکان پر پہنچتا ہے، شاپ کیپر سے کہتا ہے یہ لو اور مجھے یہ سامان دے دو، شاپ کیپر غصہ ہو کر اس کے منہ پر وہ بیگ مارتا ہے اور کہتا ہے دفع ہو جائے یہاں سے، چلے جاؤ۔ یہ سب تمام احادیث کی مفہوم ہیں، میں ایگزیکٹ حدیث نہیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ شخص وہ تھیلا لے کر اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے، اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے سوائے لوگوں کی تعریف کے، یعنی لوگ اس کی بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ کتنا پیسہ والا شخص تھا اور کتنا بڑا نفع خرید کر لے کر آئے گا، کتنا بڑا سامان اور قیمتی سامان خرید کر لے کر آئے گا، لیکن اس شخص کو کچھ حاصل نہ ہوتا ہے، اپنا کنکر واپس لے کر چلا آتا ہے اپنے گھر۔ اسی طرح وہ شخص جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، اس شخص کو بھی کل قیامت کے دن کچھ حاصل نہ ہوگا۔ لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے اور عبادت گزار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے تمام نیکیوں کو، تمام عبادات کو اس کے منہ پر مارے گا اور کہے گا کل قیامت کے دن دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو یہی شخص
پر اس شخص کی مثال فٹ ہوتی ہے جو ریاکار ہے، دکھاوا کے لیے عمل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی حدیث میں پیش کر دی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور بھی کئی احادیث ہیں جو ریاکاری پر دلالت کرتی ہیں، جو ریاکاری پر ہیں، اور ریاکار کے بارے میں بہت سارے وعیدیں آئی ہیں۔ پھر قرآن کی ایک آیت بھی ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ انہی لوگوں پر یہ آیت فٹ ہوتی ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ہم نے قصد کیا جو یہ اعمال کیے تھے ان اعمال کے طرف، اور ہم نے ان کے اعمال کو بکھرے ہوئے ذرے بنا دیے، یعنی دھول کے بکھرے ہوئے ذرات بنا دیے، جیسے گرد و غبار کیسے ذرات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ سن لائٹ کا جو ریز آتا ہے اس میں دیکھیں کیسے ذرات دھول گرد کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے ہیں، یعنی اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کے اعمال بھی کل قیامت کے دن ایسا ہی بنا دے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ پھر جب وزن کیا جائے گا تو وزن نہیں ہوگا تو یہ شخص کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ اس لیے اگر ہم لوگوں کو اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنا ہے، اگر ہم لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی کل قیامت کے دن ایسا ہی ہو کہ ہمارے اعمال بکھرے ہوئے ذرات اور دھول گرد کی طرح ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کریں، یعنی اخلاص اس میں پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاصاً عمل کریں۔